Bismillahir Rahmanir Rahim. Ihya'ul Ulum Volume 4. In this volume, Imam Ghazali explores the purification of the soul and the importance of knowledge in our daily lives. مخصوص فقراء یعنی رازین، قانعین اور صادقین کے فضائل۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، طوبی لمن ہدی الی الاسلام وکان عیشہ کفافا وقنع بہ۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو فضالہ ابن عبید رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اس شخص کے لیے خوشخبری ہو جسے اسلام کی ہدایت ہو، اس کی معیشت بقدر ضرورت ہو اور وہ اسی پر قانع ہو۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا، یا معشر الفقراء اعطوا اللہ الرضا من قلوبکم تصفروا وبثواب فقرکم الا فلا۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اے فقیروں کے گروہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے دلوں میں راضی رہو کہ تمہیں تمہارے فقر کا ثواب ملے گا ورنہ نہیں ملے گا۔ پہلی حدیث میں قانے کی فضیلت ہے اور دوسری حدیث میں راضی کی۔ اس حدیث سے یہ بھی مفہوم ہوتا ہے کہ حریص کو اس کے فقر کا اجر نہیں ملے گا، لیکن فقر کی فضیلت میں جو روایات عام طور پر وارد ہیں ان سے ثابت ہوتا ہے کہ حریص کو بھی اجر ملے گا۔ ان قریب اس کی تحقیق بیان کی جائے گی۔ غالباً یہاں عدم رضا سے مراد یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس عمل کو پسند نہ کرے کہ اس سے دنیا کو محبوس کر دیا گیا ہے۔ اس کراہت کی بنا پر یقیناً حریص فقر کے ثواب سے محروم رہے گا۔ البتہ بہت سے مال کے حریص ایسے ہیں جن کے دل میں اللہ تعالیٰ کے فعل پر انکار کا تصور بھی نہیں آتا اور نہ وہ اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اس طرح کا حرص رکھتا ہے تو اس سے فقر کا اجر و ثواب ضائع نہیں ہوگا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان لکل شیء مفتاحا ومفتاح الجنۃ حب المساکین والفقراء لصبرهم هم حلساء اللہ تعالی یوم القیامہ۔ یہ دارقطنی، ابن عدی اور ابن حبان کی حدیث ہے۔ ہر چیز کی ایک کنجی ہوتی ہے، جنت کی کنجی مساکین سے محبت ہے اور فقراء اپنے صبر کی بنا پر قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے ہم نشین ہوں گے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں، احب العباد الی اللہ تعالی الفقیر القانع برزقہ الراضی عن اللہ تعالی۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بندوں میں محبوب تر وہ فقیر ہے جو اپنے رزق پر قانع ہو اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہو۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث اس مضمون کی ابھی گزری ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے، اللہم اجعل قوت آل محمد کفاتا، اے اللہ آل محمد کا رزق بقدر گزران کر۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ابھی گزری ہے اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، ارشاد فرمایا، ما من احد غنی ولا فقیر الا ود یوم القیامت انہ کان اوتی قوتا فی الدنیا۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اس کو انس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ کوئی مالدار یا تنگ دست ایسا نہیں ہے جو قیامت کے دن یہ تمنا نہیں کرے گا کہ کاش اسے دنیا میں بقدر ضرورت رزق دیا جاتا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام پر وحی نازل فرمائی کہ مجھے ٹوٹے ہوئے دل والوں کے پاس تلاش کرنا۔ انہوں نے عرض کیا، وہ کون ہیں؟ فرمایا، وہ فقراء صادقین ہیں۔ ایک حدیث میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا احد افضل من الفقیر اذا کان راضیا، فقیر اگر راضی ہو تو اس سے افضل کوئی نہیں ہے۔
اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے روز فرمائے گا کہ میری مخلوق کے چیدہ چیدہ لوگ کہاں ہیں؟ فرشتے عرض کریں گے اے ہمارے پروردگار وہ کون ہیں؟ فرمائے گا کہ مسلمانوں کے وہ فقراء جو میری عطا پر قانے ہوں اور میری رضا پر راضی ہوں، انہیں جنت میں پہنچا دو۔ چنانچہ وہ لوگ جنت میں جا کر کھائیں گے، پئیں گے، اور لوگ حساب کی الجھنوں میں گرفتار ہو جائیں گے۔ یہ قانے اور راضی کے فضائل ہیں۔ زاہد کے فضائل اس کتاب کے دوسرے باب میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ۔ رضا اور قناعت کے باب میں بے شمار آثار بھی وارد ہیں۔ یہ بات مخفی نہیں ہے کہ قناعت کی ضد طمع ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ طمع فقر ہے اور لوگوں سے نا امید ہونا مالداری ہے۔ جو شخص لوگوں کے مال و دولت سے مایوس رہتا ہے اور قناعت اختیار کرتا ہے وہ ان سے مستغنی رہتا ہے۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر روز ایک فرشتہ عرش کے نیچے سے یہ آواز لگاتا ہے اے ابن آدم، وہ تھوڑی چیز جو تجھے کفایت کر جائے اس زیادہ سے بہتر ہے جو تجھے سرکش بنا دے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے جس کی عقل میں نقص نہ ہو، چنانچہ جب اس کی دنیا میں اضافہ ہوتا ہے تو وہ بے حد خوش ہوتا ہے، حالانکہ رات اور دن دونوں اس کی عمر کا محل گرانے میں مصروف ہیں، اسے اس کا غم نہیں ہوتا۔ اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ اگر عمر کم ہوتی رہے گی تو مال کی زیادتی سے کیا فائدہ ہوگا۔ کسی دانشور سے دریافت کیا گیا کہ تونگری کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ تیرا کم سے کم آرزو کرنا اور بقدر کفایت پر قناعت کرنا۔ بیان کیا گیا ہے کہ ابراہیم ابن ادھم کا شمار خراسان کے دولت مندوں میں ہوا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے محل کے بالا خانے سے نیچے جھانک رہے تھے کہ ان کی نظر محل کے صحن میں موجود ایک شخص پر پڑی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی تھی، روٹی کھا کر وہ شخص سو گیا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم نے اپنے خادم سے کہا کہ جب یہ شخص بیدار ہو جائے تو اسے میرے پاس لے کر آنا۔ چنانچہ جب وہ شخص نیند سے بیدار ہوا تو غلام اسے لے کر ابن ادھم کے پاس آیا۔ ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے دریافت کیا کہ تو نے روٹی کھائی تھی، کیا تو بھوکا تھا؟ اس نے جواب دیا ہاں۔ پھر پوچھا کہ ایک روٹی کھا کر تیرا پیٹ بھر گیا؟ اس نے کہا بالکل۔ انہوں نے پوچھا کہ پھر تجھے نیند آ گئی؟ اس نے کہا ہاں، سکون کی نیند سویا۔ حضرت ابراہیم ابن ادھم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے دل میں سوچا کہ میں دنیا لے کر کیا کروں گا جب کہ نفس ایک روٹی پر قناعت کر سکتا ہے۔ ایک شخص عامر ابن عبد القیس کے پاس سے گزرا، اس وقت آپ نمک سے ساگ کھا رہے تھے۔ اس شخص نے حیرت سے دریافت کیا کہ آپ اس قدر دنیا پر راضی ہو گئے؟ عامر نے جواب دیا میں تمہیں ایسے شخص کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اس سے بھی زیادہ بری چیز پر راضی ہوا؟ اس نے کہا ضرور بتلائیں۔ عامر نے کہا وہ شخص جو آخرت کے عوض دنیا پر راضی ہوا۔ محمد ابن الواسع کو بھوک لگتی تو روٹی نکالتے اور پانی میں بھگو کر نمک سے کھا لیتے اور فرماتے کہ جو شخص اس قدر دنیا پر راضی ہو وہ کسی کا محتاج نہیں ہو سکتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی مگر اسے انہوں نے سچ نہ جانا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ، پارہ نمبر 26 رکوع نمبر 18 آیت نمبر 23۔ اور تمہارا رزق جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے آسمان میں ہے، تو قسم ہے آسمان اور زمین کے پروردگار کی کہ وہ برحق ہے۔ ایک دن حضرت ابو ذر کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی اہلیہ تشریف لائیں اور کہنے لگی آپ یہاں بیٹھے ہیں، خدا کی قسم نہ گھر میں ایک چمچہ سالن ہے نہ ایک مٹھی ستو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بیگم ہمارے سامنے ایک دشوار گزار گھاٹی ہے، اسے وہی شخص عبور کر سکتا ہے جو ہلکا پھلکا ہو۔ یہ سن کر وہ خوشی خوشی واپس چلی گئیں۔ حضرت ذوالنون مصری فرماتے ہیں وہ شخص کفر سے قریب تر ہے جو فاقے سے ہو
اور صبر کی قوت سے محروم ہو۔ ایک دانشور سے کسی شخص نے دریافت کیا کہ آپ کا مال کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ظاہر کی زینت، باطن کا اعتدال اور لوگوں کی دولت سے طمع کا انقطاع۔ روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کسی آسمانی کتاب میں ابن آدم کو اس طرح خطاب فرمایا ہے، اے انسان، اگر پوری دنیا تیرے لیے ہوتی تب بھی تجھے اتنا ہی ملتا جتنی تیری غذا ہے۔ اگر میں تجھے تیری غذا کے بقدر دیتا رہوں اور اس کا حساب تجھ پر نہ رکھوں تو یہ میرا احسان ہوگا۔ قناعت کے باب میں یہ اشعار کہے گئے ہیں، اجزا الی اللہ ولا تدرع الی الناس وقنا بباس فإن العز فی الیاس واستغنی عن کل ذی قربى وذی رحم ان الغنی من استغنى عن الناس۔ اللہ کے حضور گڑ گڑاؤ، لوگوں کے سامنے آہوزاری مت کرو، محرومی پر قانے رہو، اس لیے کہ عزت اسی میں ہے۔ ہر عزیز رشتہ دار سے بے نیاز رہو، اس لیے کہ غنی حقیقت میں وہی شخص ہے جو لوگوں سے مستغنی ہو۔ اس عنوان پر یہ اشعار بھی بہت عمدہ اور سبق آموز ہیں۔ یا جامعا مانعا والدہر یرمق مقدرا ای باب منہ یغلق مفکرا کیف تاتیہ منیت غادیا بها یسری فتطرقہ جمعت مالا فقل لی هل جمعت له یا جامع المال ایاما تفرق المال عندك مخزون لوارثی ما المال مالک الا یوم تنفعه ارفع ببال فتن یغدو على ثقة ان الذي قسم الارزق يرزقه فالارض منه مسون ما يدنس والوجه سنه جديد ليس يخلقه ان القناعة من يحلل بصاحتها لم يبقى في ظلها هم يورقه۔ اے دولت کو جمع کرنے والے اور روکنے والے، زمانہ تاک لگائے بیٹھا ہے اور اس خیال میں ہے کہ کون سا دروازہ بند کرے، اور یہ سوچ رہا ہے کہ وہ کون سی صبح یا شام ہوگی جب موت اس کے دروازے پر دستک دے گی۔ تو نے مال جمع کیا ہے، مجھے بتلا، کیا تو نے زمانے کے لیے جمع کیا ہے؟ اے مال جمع کرنے والے، یہ شب و روز تیرا تمام مال متفرق کر دیں گے۔ مال تیرے پاس تیرے ورثہ کا خزانہ ہے، تیرا مال صرف وہ ہے جو تجھے قیامت کے روز نفع پہنچائے گا، اور وہ جوان مطمئن ہے جو اس یقین پر زندہ ہو کہ جس ذات نے رزق تقسیم کیے ہیں اسی سے اسے بھی رزق ملے گا۔ اس کی آبرو داغدار نہیں ہوتی، اس کا چہرہ سوال کی ذلت سے زخمی نہیں ہوتا۔ جس شخص کے دل میں قناعت بسیرا کر لیتی ہے وہ ہر فکر سے آزاد ہو جاتا ہے۔ غنا پر فقر کی فضیلت، اس سلسلے میں لوگوں کا اختلاف ہے۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواص اور اکثر حضرات فقر کی فضیلت کے قائل ہیں، اور ابن عطا رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ شکر گزار مالدار جو مال کا حق ادا کرتا ہو صبر کرنے والے فقیر سے افضل ہے۔ کہتے ہیں کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے عطا کے لیے ان کی اس رائے پر ناراض ہو کر بددعا کی تھی۔ اس بددعا کی وجہ سے انہیں بڑی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ کتاب الصبر میں ہم نے یہ واقعہ نقل کیا ہے، وہاں ہم نے صبر اور شکر کے درمیان فرق کے اسباب پر بھی روشنی ڈالی ہے، اور یہ بھی بیان کیا ہے کہ اعمال و احوال میں فضیلت تفصیل کے بغیر معلوم نہیں ہو سکتی۔ اب اگر فقر اور غنا مطلق لیے جائیں تو جو شخص اخیار و آثار پر نظر رکھتا ہے وہ اس حقیقت میں شک نہیں کرے گا کہ فقر افضل ہے، لیکن اس میں کچھ تفصیل ہے۔ یہاں دو مقام ایسے ہیں جن میں شک پڑ سکتا ہے کہ کسے افضل کہا جائے۔ ایک تو یہ کہ فقیر صابر ہو، مال کی طلب پر حریص نہ ہو بلکہ اس پر قانع ہو یا راضی ہو۔ اس کا مقابلہ ایسے غنی سے کیا جائے جو مال روکنے پر حریص نہ ہو بلکہ اپنا مال خیر کے کاموں میں صرف کرتا ہو۔ دوسرا مقام یہ ہے کہ فقیر حریص سے کیا جائے۔
اس میں شک نہیں کہ قانع فقیر اس حریص غنی سے افضل ہے جو اپنا مال روکتا ہو، اسی طرح وہ مالدار بھی جو خیر کے کاموں میں اپنا مال خرچ کرتا ہو فقیر حریص سے افضل ہے۔ لیکن پہلے مقام میں یہ گمان ہوتا ہے کہ غنی فقیر سے افضل ہے، کیونکہ جہاں تک مال میں ضعف حرص کا سوال ہے اس میں دونوں برابر ہیں، لیکن غنی صدقات و خیرات کے ذریعے تقرب حاصل کرتا ہے اور فقیر اس سے عاجز ہے۔ ہمارے خیال میں ابن عطا نے ایسے ہی غنی کو افضل کہا ہے، تاہم وہ غنی جو مال سے متمتع ہوتا ہے اگرچہ مباح امور ہی میں کیوں نہ ہو اس فقیر سے افضل نہیں ہو سکتا جو قانع ہو، جیسا کہ حدیث میں وارد ہے کہ فقراء نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ شکایت کی کہ اغنیاء خیرات، صدقات، حج اور جہاد کے ذریعے ان سے سبقت لے جاتے ہیں۔ اس پر آپ نے انہیں تسبیح کے چند کلمات تلقین فرمائے اور ارشاد فرمایا کہ ان کلمات کے ذریعے اغنیاء سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرو گے۔ چنانچہ فقراء نے یہ کلمات سیکھ لیے اور پڑھنے لگے۔ اس کے بعد یہ لوگ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے معمول کی خبر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ فضل خداوندی ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ ابن عطا نے اپنے دعوے کے لیے ایک اور استدلال بھی کیا ہے۔ جب ان سے دریافت کیا گیا کہ آپ غنی کو فقیر سے افضل کیوں کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا اس لیے کہ غنی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، لیکن ان کی یہ دونوں دلیلیں محل نظر ہیں۔ پہلی دلیل اس لیے محل نظر ہے کہ اس میں وہ بات پائی جاتی ہے جو عطا کے مقصود کے خلاف ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں تسبیح کے ثواب کو صدقات و خیرات کے اجر سے افضل قرار دیا گیا ہے، اور فقراء کا یہ ثواب حاصل کرنا فضل خداوندی بتلایا گیا ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ چنانچہ زید ابن اسلم حضرت انس ابن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ فقراء نے اپنا ایک قاصد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجا۔ اس شخص نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کی جناب میں فقراء کا قاصد بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں تجھے بھی مرحبا کہتا ہوں اور ان لوگوں کو بھی جن کے پاس سے تو آیا ہے، وہ ایسی قوم ہے جس سے میں محبت کرتا ہوں۔ قاصد نے عرض کیا یا رسول اللہ، فقراء کہتے ہیں کہ اغنیاء تمام خیر سمیٹ لیتے ہیں، وہ حج کرتے ہیں، ہمیں اس پر قدرت نہیں ہے، وہ عمرہ کرتے ہیں، ہم اس سے عاجز ہیں، اور جب بیمار پڑتے ہیں تو اپنا زائد مال آخرت کے لیے ذخیرہ بنا کر خرچ کر دیتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری طرف سے فقراء کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ جو شخص تم میں سے صبر کرے گا اور آخرت کے ثواب کا طالب ہوگا، اس میں تین باتیں ایسی ہوں گی جو مالداروں کو حاصل نہیں ہوں گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جنت میں بہت سی کھڑکیاں ایسی ہیں جنہیں جنت والے اس طرح دیکھیں گے جس طرح زمین والے آسمان کے تاروں کو دیکھتے ہیں۔ ان میں فقیر پیغمبر، فقیر شہید اور فقیر مومن کے علاوہ اور کوئی نہیں جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ فقراء اغنیاء سے نصف روز یعنی 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جب مالدار یہ کلمہ کہتا ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اور فقیر بھی یہ کلمہ کہتا ہے تو فقیر کو جو ثواب ملتا ہے مالدار کو اس قدر ثواب نہیں ملتا، اگرچہ وہ اس کے لیے 10,000 درہم خرچ کرے۔ باقی تمام نیک اعمال کو بھی اسی پر قیاس کرنا چاہیے۔ قاصد یہ پیغام لے کر واپس چلا گیا اور فقراء تک پہنچایا۔ سب نے کہا ہم راضی ہیں، ہم راضی ہیں، اور یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے بتغیر یسیر۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اوپر کی حدیث میں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء سے فقراء کے ثواب کی زیادتی مراد ہے۔ یہ ثواب انہیں ذکر پر ملتا ہے، جبکہ اغنیاء کو اسی ذکر پر کم ثواب حاصل ہوتا ہے۔ یہ پہلی دلیل کا جواب ہے۔
ابن عطا کی دوسری دلیل یہ تھی کہ غنی اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ اس کا جواب بعض مشائخ نے یہ دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ تمام اسباب و اعراض سے مستغنی ہے۔ اس صورت میں بتلائیے انسان کے غنی کو اللہ تعالیٰ کے غنی سے کیا نسبت ہے؟ یہ سن کر ابن عطا چپ رہ گئے، وہ اس اعتراض کا جواب نہ دے سکے۔ بعض لوگوں نے اس دلیل کا جواب یہ دیا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کا وصف ہے، اس اعتبار سے متکبر کو متواضع سے افضل ہونا چاہیے۔ ان مشائخ کا کہنا یہ ہے کہ فقر افضل ہے، اس لیے کہ تمام صفات عبودیت بندے کے لیے افضل ہیں، جیسے خوف، رجا وغیرہ۔ صفات ربوبیت میں نزاع نہ ہونا چاہیے، جیسا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث قدسی میں منقول ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الکبریاء ردائی والعظمت ازاری فمن نازعنی واحدا منہما قسمتہ۔ کبریا میری چادر ہے اور عظمت میرا آزار ہے، جو ان دونوں میں سے کسی میں مجھ سے نزاع کرے گا میں اسے توڑ دوں گا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ حدیث پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت سہل تستری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عزت اور بقا کی محبت ربوبیت میں شرک کے مترادف ہے، اور ان دو صفتوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ منازعت کے ہم معنی ہے۔ فقر و غنی میں فضیلت کی حقیقت یہ ہے۔ فقراء میں افضلیت کی بحث، اس سلسلے میں مختلف آراء، ان میں سے ہر رائے کی بنیاد عام روایات پر ہے جن میں تعویل کی گنجائش ہے، اور ہر ایک رائے میں ایسے کلمات پائے جاتے ہیں جن سے مخالف مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ چنانچہ جس طرح ابن عطا کی اس دلیل کا کہ غنی باری تعالیٰ کا وصف ہے، یہ جواب دیا گیا ہے کہ تکبر باری تعالیٰ کا وصف ہے لیکن بندے کا متواضع ہونا افضل ہے، اسی طرح یہ جواب بھی اعتراض سے خالی نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ علم اور معرفت دو ایسے وصف ہیں جن کی نسبت باری تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، اور جہل و غفلت دو ایسی صفتیں ہیں جو بندوں کی طرف منسوب ہوتی ہیں۔ اس اعتبار سے کسی بندے کو عارف یا عالم کہنا بہتر نہ ہوگا، کیونکہ علم و معرفت صفات ربوبیت ہیں، بلکہ جاہل غافل کہنا بہتر ہوگا، کیونکہ جہل و غفلت ہی ابدیت کے لیے موضوع ہیں۔ حالانکہ اس روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ملے گا جو غفلت کو علم کے مقابلے میں افضل کہتا ہو۔ اس سلسلے میں حق بات وہی ہے جو ہم نے کتاب الصبر میں بیان کی ہے۔ وہاں یہ اصول بیان کیا گیا ہے کہ جو شے اپنی ذات سے مقصود نہیں ہوتی بلکہ غیر کے لیے مقصود ہوتی ہے، اس کے فضل و کمال کا اندازہ مقصود کے فضل و کمال سے لگایا جاتا ہے۔ جیسا مقصود ہوگا ایسی ہی وہ شے بھی ہوگی جو اس مقصود کے حصول کا وسیلہ ہے۔ چنانچہ دنیاوی مال و دولت کی اس لیے ممانعت بھی کی گئی ہے کہ اس کی وجہ سے بندہ خدا تک پہنچنے سے قاصر رہتا ہے۔ اسی طرح فقر بھی بذات خود مطلوب نہیں ہے، بلکہ اس لیے مطلوب ہے کہ اس کے باعث وہ رکاوٹ دور ہو جاتی ہے جو خدا تک پہنچنے سے مانع ہے۔ بلکہ بہت سے اغنیاء ایسے بھی ہیں جنہیں ان کے غنا نے اللہ تعالی سے دور نہیں کیا، جیسے حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ۔ دوسری طرف بہت سے فقراء ایسے بھی ہیں جنہیں فقر نے ان کے اصل مقصد سے ہٹا دیا ہے۔ دنیا میں اصل مقصد یہ ہے کہ بندے کو اللہ تعالیٰ سے محبت ہو اور اس کے ساتھ انس ہو، اور یہ مقصد اسی وقت حاصل ہو سکتا ہے جبکہ بندے کو اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل ہو جائے، اور معرفت کی وادی میں یہ قدم رکھنا اور اسے عبور کرنا شواغل کی موجودگی میں ممکن نہیں ہے۔ جس طرح آدمی کے لیے غنی مانع بن سکتا ہے، اسی طرح فقر بھی مانع ہو سکتا ہے۔ فی الحقیقت معرفت و انس کے لیے اصل مانع دنیا کی محبت ہے۔ اس کا اجتماع محبت الہی کے ساتھ ممکن نہیں ہے۔ جس کے دل میں کسی چیز کی محبت ہوتی ہے وہ اسی میں مشغول رہتا ہے، خواہ اس کے فراق میں مشغول ہو یا وصال میں۔ پھر بعض لوگ فراق میں زیادہ مشغول ہوتے ہیں اور بعض لوگ وصال میں۔
یہ لوگوں کے حالات اور رجحانات کے اختلاف پر موقوف ہے۔ دنیا غافلوں کی محبوب ہے، جس سے ان کا محبوب جدا ہے، وہ اس کے حصول کی فکر میں مشغول ہیں، اور جنہیں محبوب کا قرب میسر ہے وہ اس کی حفاظت اور اس کی قربت سے زیادہ لطف اندوز ہونے میں لگے ہوئے ہیں۔ مال اور پانی کو برابر سمجھنے والا غنی۔ اگر کوئی ایسا شخص فرض کیا جائے جو مال کی محبت سے خالی ہو، اس طرح کہ اس کے نزدیک مال اور پانی دونوں برابر ہوں، یعنی مال کی صرف اسی قدر ضرورت سمجھتا ہو جو زندگی کے لیے ناگزیر ہے، باقی مال خواہ موجود ہو یا نہ ہو اسے نہ اس کے وجود کی پرواہ ہے اور نہ اس کی عدم سے دلچسپی ہے، یہ غنا یقیناً افضل ہے۔ پھر مقدار حاجت کا موجود ہونا اس کے نہ ہونے سے بہتر اس لیے ہے کہ فاقہ زدہ شخص موت کی طرف قدم بڑھاتا ہے، معرفت کا راستہ طے نہیں کرتا۔ تاہم اکثر لوگوں کے حق میں فقر ہی افضل ہے، کیونکہ فقیر خطرے سے زیادہ دور ہوتا ہے، جبکہ خوشحالی کا فتنہ مفلسی کے فتنے سے سخت تر ہے۔ اور اس فتنے سے محفوظ رہنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس پر قدرت نہ ہو۔ اسی لیے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین فرمایا کرتے تھے کہ ہم مفلسی کے امتحان میں ثابت قدم رہے، مالداری کی آزمائش میں صبر نہ کر سکے۔ یہ ہر انسان کا فطری تقاضا ہے۔ شاذ و نادر ہی کوئی شخص ایسا ہوگا جسے اس کلیے سے مستثنی کیا جا سکتا ہو، جبکہ شریعت کے مخاطب عام انسان ہیں۔ وہ شاذ و نادر شخصیتیں نہیں ہیں جو کبھی کبھی ظاہر ہوتی ہیں، اس لیے مفلسی اور غریبی سب کے لیے مناسب ہے، اگرچہ بعض نادر لوگوں کے لیے تونگری مناسب ہو۔ اسی لیے شریعت نے غنی سے منع فرمایا ہے، اس کی مذمت کی ہے اور فقر کی مدحت بیان کی ہے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اہل دنیا کی دولت کی طرف مت دیکھو، اس کی چمک تمہارے ایمان کا نور سلب کر لے گی۔ کسی صاحب علم کا قول ہے کہ اموال کی آمد و رفت سے ایمان کی حلاوت ضائع ہو جاتی ہے۔ حدیث شریف میں ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلًا وَأَجْلُ هَذِهِ الْأُمَّةِ الدِّينَارُ وَالدِّرْهَمُ۔ یہ ابو منصور ویلمی کی حدیث ہے اور جس کو عبد الرحمن السلمی نے روایت کیا ہے۔ ابو عبد الرحمن السلمی نے روایت کیا ہے، ہر امت کا ایک بچڑا ہے، میری امت کا بچڑا درہم و دینار ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے اپنا بچڑا سونے چاندی سے تراشا تھا۔ مال اور پانی، سونے اور پتھر میں مساوات صرف انبیاء علیہم السلام اور اولیاء اللہ ہی کے نزدیک ممکن ہے، اور ان حضرات کو بھی اس درجے تک پہنچنا اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور طویل مجاہدے کے بعد ہی نصیب ہوتا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے فرمایا کرتے تھے الیکا غنی، مجھ سے دور رہے، اور یہ حاکم کی حدیث ہے۔ آپ یہ بات اس وقت فرمایا کرتے تھے جب دنیا مجسم زینت بن کر آپ کے سامنے آتی تھی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمایا کرتے تھے اے زرد رو میرے علاوہ کسی اور کو فریب دے، اے سفید رو میرے سوا کسی اور کو دھوکہ دے۔ زرد رو سے مراد سونا ہے اور سفید رو سے مراد چاندی ہے۔ یہ بات آپ اس وقت فرماتے جب اپنے نفس میں سیم و زر سے فریب کے آثار ملاحظہ فرمایا کرتے تھے۔ غنائے مطلق کیا ہے؟ غنائے مطلق مال اور پانی کے برابر ہونے کو کہتے ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ آدمی ساز و سامان کی کثرت سے مالدار نہیں ہوتا، بلکہ اصل غنا یہ ہے کہ آدمی کا نفس غنی ہو۔ یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، لیکن کیونکہ یہ درجہ حاصل کرنا نہایت مشکل ہے، اس لیے عام مخلوق کے حق میں مناسب تر یہ ہے کہ وہ مال سے محروم ہوں، اگرچہ مال کی موجودگی میں اسے خیر کے کاموں میں صرف بھی کرتے ہوں۔ اس کے باوجود مال کا نہ ہونا ہی بہتر ہے، کیونکہ مال پر قدرت رکھنے کے بعد اس سے انسیت ہونا، اس سے مستفید ہونے کی خواہش کرنا اور اسے وسیلہ راحت بنانے کا متمنی ہونا ناگزیر ہے، اور یہ تمام امور دل میں دنیائے دنی سے محبت اور تعلق پیدا کرتے ہیں۔ پھر جس قدر وہ اپنی صفت سے قریب ہوتا ہے اسی قدر وہ اللہ تعالی سے اور اس کی
دوستی سے وحشت کرتا ہے۔ آدمی دنیا کے اسباب سے جس قدر لا تعلق ہوگا اسی قدر اس کا دل دنیا سے متنفر ہوگا۔ پھر جب دل دنیا کی محبت سے خالی ہوتا ہے تو وہ اللہ تعالی کی محبت کی آماجگاہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ اللہ پر ایمان رکھتا ہو اور اس کی محبت کو سرمایہ آخرت تصور کرتا ہو۔ دل خالی نہیں رہتا، اس میں دنیا کی محبت رہتی ہے یا اللہ کی۔ جس کا دل غیر کی طرف متوجہ ہوتا ہے اس میں اللہ کی محبت جگہ نہیں پاتی، اور جو اللہ تعالی کی طرف مائل ہوتا ہے اس میں غیر کے لیے گنجائش نہیں ہوتی۔ پھر آدمی جس قدر ایک کی طرف متوجہ ہوگا اسی قدر وہ دوسرے سے منحرف ہوگا، اور جتنا ایک کے قریب ہوگا اتنا ہی دوسرے سے دور ہوگا۔ ان دونوں کی مثال ایسی ہے جیسے مشرق و مغرب، یہ دو مخالف جہتیں ہیں۔ اب جو شخص ان دونوں کے درمیان ہے وہ جس قدر ایک جہت سے دور ہوگا اسی قدر دوسری جہت سے قریب ہوگا، بلکہ ان میں سے ایک کے ساتھ عین قرب دوسرے سے عین بعد ہوگا۔ اس مثال کی روشنی میں دیکھا جائے تو عین حب دنیا عین بغض الہی ہے۔ عارف کی نگاہ اپنے دل پر ہونی چاہیے کہ وہ دنیا سے منحرف ہے یا اس کے ساتھ مانوس ہے۔ اس تفصیل سے یہ بات واضح ہو چکی ہے کہ فقیر اور غنی کی فضیلت مال کے ساتھ ان کے قلوب کے تعلق کے لحاظ سے ہوگی۔ اگر وہ دونوں مال سے تعلق رکھنے میں برابر ہیں تو ان کا درجہ بھی برابر ہوگا، لیکن یہ دھوکے کی جگہ ہے، یہاں قدم لغزش کھا جاتے ہیں، اس لیے کہ غنی کبھی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کا دل مال سے لا تعلق ہے، حالانکہ دل میں اس کی محبت پوشیدہ رہتی ہے، اگرچہ اسے اس کے وجود کا علم نہیں ہوتا، اور علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ مال کسی وجہ سے اس کی ملکیت میں باقی نہیں رہتا۔ اس لیے غنی کو چاہیے کہ وہ اپنے قلب کی آزمائش کرے، یا تو اس طرح کہ اپنا تمام مال راہ خدا میں دے دے، یا اس وقت جب وہ چوری ہو جائے۔ اگر اس صورت میں دل کو مال کی طرف ملتفت پائے تو سمجھ لے کہ میں غلط فہمی میں مبتلا تھا اور یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ میرا دل مال سے متنفر ہے۔ اس کے ضائع جانے سے احساس ہوا کہ دل کو مال سے کتنی انسیت تھی۔ بعض لوگ اس خیال سے اپنی باندی فروخت کر دیتے ہیں کہ ان کے دل میں باندی کی ذرا چاہت نہیں ہے، لیکن جب وہ اسے فروخت کر دیتے ہیں تب دل میں حزن و ملال کی چنگاری بھڑکتی ہے۔ یہ محبت کی چنگاری پہلے سے دل کے اندر پوشیدہ تھی۔ اسی وقت یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارے دل میں باندی کی محبت نہیں ہے، اور یہ ثابت ہوتا ہے کہ اس کا عشق دل میں اس طرح پوشیدہ تھا جس طرح آگ کی چنگاری راکھ کے ڈھیر میں پوشیدہ رہتی ہے۔ تمام اغنیاء کا یہی حال ہے، صرف انبیاء اور اولیاء اس حکم سے مستثنیٰ ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ مطلق غنا کا حاصل ہونا محال یا انتہائی دشوار ہے۔ اس لیے ہم مطلقاً یہ کہتے ہیں کہ فقر تمام مخلوق کے لیے موزوں تر اور افضل ہے، اس لیے کہ دنیا کے ساتھ فقیر کا تعلق اور اس کی انسیت ضعیف ہوتی ہے، اور اسی ضعف کی نسبت سے اس کی تسبیحات اور عبادات کا ثواب بھی بڑھتا رہتا ہے، کیونکہ محض زبان کو حرکت دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ مقصود یہ ہے کہ جو ذکر زبان پر ہے اس سے انس پختہ ہو جائے۔ ظاہر ہے یہ انس اسی صورت میں زیادہ ہو سکتا ہے جب دل خالی ہو، مشغول دل پر ذکر اتنا اثر انداز نہیں ہوتا۔ اس لیے بعض بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جو شخص عبادت کرے اور اس کا دل دنیا کی طلب میں مشغول ہو، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص گھاس ڈال کر آگ بجھانے کی کوشش کرے یا چربی زائل کرنے کے لیے گھی سے ہاتھ دھوئے۔ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر کا ایسی شہوت کے بغیر جس پر اسے قدرت نہ ہو سانس لینا غنی کی 1000 برس کی عبادت سے افضل ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص بازار جائے اور وہاں کوئی من پسند چیز دیکھ کر صبر کرے اور ثواب کا طالب ہو، اس کو اللہ کی راہ میں 1000 دینار خرچ کرنے کا ثواب ملے گا۔ ایک شخص نے بشر ابن حارث کی خدمت میں عرض کیا کہ مجھے اپنے عیال نے پریشان کر رکھا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے فرمایا کہ جس وقت تجھے تیرے عیال پریشان کریں اور روٹی وغیرہ کا تقاضا کریں، اس وقت اللہ سے دعا کرنا، تیری اس وقت کی دعا میری دعا سے 1000 درجے افضل ہوگی۔
فرمایا کرتے تھے کہ غنی متعبد کی مثال ایسی ہے جیسے گھوڑے پر سبزہ اگائے، اور فقیر متعبد کی مثال ایسی ہے جیسے بیش قیمت موتیوں کا ہار کسی نازک اندام حسینہ کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ اکابرین سلف مالداروں سے معرفت کی باتیں سننا پسند نہیں کرتے تھے۔ حضرت ابو بکر الصدیق رضی اللہ عنہ کی یہ دعا یہ تھی: اللہم انی اسألک الذل عند النصف من نفسی والزہد فیما جاوز الکفاف۔ اے اللہ، میں تجھ سے ذلت کا سوال کرتا ہوں اس صورت میں کہ میرا نفس پورا حق مانگے، اور زہد کا اس مقدار میں جو قدر کفایت سے آگے بڑھ جائے۔ جب حضرت صدیق جیسی بزرگ ہستی کو اپنے کمال زہد کے باوجود دنیا سے خوف تھا، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ مال کا ہونا نہ ہونے سے بہتر ہے؟ علاوہ ازیں مالداری کے لیے اہم ترین شرط یہ ہے کہ تمام مال حلال و طیب ہو اور جائز و مباح مواقع پر خرچ کیا جائے۔ اس شرط پر عمل پیرا ہونے کے باوجود اغنیاء کو میدان قیامت میں حساب و کتاب کے جس طویل مرحلے سے گزرنا ہوگا، اس کی شدت کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ انتظار کا ایک سخت ترین مرحلہ ہوگا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جس کو حساب میں الجھایا جائے گا، اس کو عذاب دیا جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کو جنت کے اندر پہنچنے میں دیر لگی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ وہ اپنے اموال کا حساب دینے میں مشغول تھے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش یہ ہے کہ مسجد کے دروازے پر میری ایک دکان ہو اور وہاں رہ کر میری کوئی نماز اور ذکر فوت نہ ہو۔ مجھے اس دکان سے ہر روز 50 دینار کا نفع ہو، جنہیں میں اللہ کی راہ میں صدقہ کر دوں۔ لوگوں نے سوال کیا، اس میں آپ کس چیز سے خائف ہیں؟ فرمایا، حساب کی سختی سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فقراء نے 3 چیزیں اختیار کی ہیں اور اغنیاء نے بھی 3 ہی چیزوں کو ترجیح دی ہے۔ فقراء جن 3 چیزوں کو پسند کرتے ہیں وہ یہ ہیں: نفس کا سکون، قلب کی یکسوئی اور حساب کی خف، اور اغنیاء نے یہ 3 چیزیں اختیار کی ہیں: نفس پر مشقت، دل کی مشغولیت اور حساب کی شدت۔ ابن عطا نے غنی کو اللہ تعالیٰ کا وصف کہا ہے اور اسی لحاظ سے اس کو فقر کے مقابلے میں افضل بھی کہا ہے، لیکن ان کی یہ بات اسی وقت صحیح ہو سکتی ہے جبکہ بندوں کی نظر میں مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں، یعنی وہ دونوں سے غنی ہو۔ لیکن اگر وہ مال کے وجود کی صورت میں غنی ہے اور عدم کی صورت میں محتاج ہے، تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے کہ اس کا غنی باری تعالیٰ کے غنا سے مشابہ ہے؟ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے غنی ہے، وہ کسی ایسی شے سے غنی نہیں ہے جو زوال پذیر ہو۔ مال کا تعلق ان اشیاء سے ہے جو چوری کی وجہ سے یا کسی آفت ناگہانی کے باعث یا خرچ کرنے کی بنا پر ضائع ہو جاتی ہے۔ کسی نے ابن عطا کے قول پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اعراض یعنی اموال و اسباب کے باعث غنی نہیں ہے۔ یہ ایسی غنا کی مذمت میں صحیح ہے جس کا مقصد مال کی بقا ہو۔ بعض لوگوں نے ابن عطا کے قول کا جواب دیتے ہوئے یہ کہا ہے کہ بندے کے لیے صرف وہی صفات مناسب ہیں جن سے عبودیت پر دلالت ہوتی ہے۔ جو صفات باری تعالیٰ کے لیے ہیں وہ بندے کے شایان شان نہیں، لیکن یہ درست معلوم نہیں ہوتا، اس لیے کہ علم بھی باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے اور صفت سے متصف ہونا بھی بندے کے لیے انتہائی محمود ہے، بلکہ بندے کی عبدیت کا انتہائی درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کا حامل ہو۔ بعض مشائخ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ کا سالک اس وقت تک راستہ مکمل نہیں کرتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کے 99 نام اس کے اوصاف نہ ہو جائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ہر وصف میں سے اس کو کچھ حصہ نہ مل جائے۔ البتہ تکبر بندے کے لائق نہیں ہے، یعنی غیر مستحق پر تکبر کرنا باری تعالیٰ کا وصف نہیں ہے۔ البتہ وہ تکبر بندے کے شایان شان ہو سکتا ہے جو مستحق پر ہو، جیسے مومن کا تکبر کافر پر، عالم کا تکبر جاہل پر اور متی کا تکبر گناہگار پر۔ بعض اوقات آدمی تکبر سے فخر، دعویٰ اور ایذا رسانی تک جا پہنچا ہے۔ یہ تکبر اللہ تعالیٰ کا وصف نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وصف تکبر تو صرف یہ ہے کہ وہ ہر شے سے بڑا ہے اور اسے خود اپنی بڑائی کا علم ہے۔
بندے کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اعلیٰ مرتبے کی جستجو کرے، اگر اس پر قدرت رکھتا ہو اور اس اعلیٰ مرتبے کا مستحق بھی ہو، جھوٹ، فریب اور غلط بیانی سے اپنے آپ کو مستحق نہ بنائے۔ گویا بندے کو یہ اعتقاد رکھنے کا حق حاصل ہے کہ مومن کافر سے بڑا ہے، مطیع عاصی سے بڑھ کر ہے، عالم جاہل سے بڑا ہے، انسان حیوان، جماد اور نبات سے اعلیٰ و ارفع ہے اور اللہ تعالی سے قریب تر ہے۔ اگر بندے کو اپنے کسی وصف کا یقینی طور پر علم ہو تو بلا شبہ اسے تکبر کا وصف حاصل ہوگا، اور یہ وصف اس کے لائق بھی ہوگا اور اس کے حق میں فضیلت بھی قرار پائے گا، لیکن اپنے لیے کسی ایسے وصف کے معلوم ہونے کی کوئی صورت نہیں ہے، کیونکہ انسان کو اپنے خاتمے کا حال معلوم نہیں ہے۔ اسے کیا پتہ خاتمہ اسی وصف پر ہو سکے گا یا نہیں جس پر تکبر کرتا ہے۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے لیے کسی ایسے مرتبے کا اعتقاد نہ کرے جو کافر کے مرتبے سے بڑھ کر ہو، اس لیے کہ یہ ممکن ہے کہ کافر کا خاتمہ ایمان پر ہو اور وہ خود کفر پر موت پائے۔ ایسے شخص کے لیے جسے اپنے انجام کی خبر نہ ہو تکبر کرنا مناسب نہیں ہے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ آدمی شے کو اس کی حقیقت اور ماہیت کے ساتھ جان لے۔ اس طرح کا علم بھی اللہ تعالیٰ کی صفات میں سے ہے، لیکن کیونکہ بعض اشیاء کی معرفت سے اسے نقصان پہنچ سکتا ہے، اس لیے یہ علم بھی اس کے حق میں نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ جس علم سے موصوف ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ ضرر کا باعث بن سکے۔ اس سے ثابت ہوا کہ بندے کو جن امور کی معرفت سے کسی ضرر کا اندیشہ نہیں ہو سکتا وہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں۔ گویا منتہائی فضیلت یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اوصاف کی معرفت حاصل کی جائے۔ انبیاء، اولیاء اللہ اور علماء کو اسی بنا پر فضیلت حاصل ہے۔ گزشتہ سطور سے یہ بات اچھی طرح واضح ہو چکی ہے کہ اگر آدمی کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہوں تو یہ حقیقی غنا ہے، اور اس غنا سے مشابہ ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا وصف ہے۔ اسی غنا کی فضیلت ہے۔ وہ غنا افضل نہیں ہے جو صرف مال کے وجود سے حاصل ہو۔ اب تک ہم فقیر قانع اور غنی شاکر کے فرق اور ایک کی دوسرے پر فضیلت کے موضوع سخن بنائے ہوئے تھے۔ اب ہم دوسرا موضوع لیتے ہیں، فقیر حریص اور غنی حریص۔ یہاں بھی یہی گفتگو ہے کہ ان دونوں میں سے کون افضل ہے۔ چنانچہ ہم ایک شخص فرض کرتے ہیں جو مال کے لیے جدوجہد کرتا ہے اور حاصل نہیں کر پاتا، پھر وہ مال پا لیتا ہے۔ اس کے لیے دونوں حالتیں ثابت ہیں، مال کے وجود کی بھی اور اس کے فقدان کی بھی۔ سوال یہ ہے کہ ان دونوں حالتوں میں سے کون سی حالت افضل ہے؟ اس کے جواب کی تفصیل یہ ہے کہ اگر اس کا مطلوب صرف اس قدر مال ہے جو معیشت کے لیے ناگزیر ہے، اور اس کا منشا یہ ہے کہ وہ اس کے ذریعے دین کا راستہ طے کرے گا اور اللہ تک پہنچنے میں اس سے مدد حاصل کرے گا، تو مال کا وجود افضل ہے، کیونکہ فقر انسان کو طلب میں مشغول کرتا ہے اور ذکر کا طالب ذکر و فکر پر قادر نہیں ہوتا۔ اگر ذکر و فکر ہوتا ہے تو اس میں دوسرے امور بھی مداخلت کر بیٹھتے ہیں، یعنی وہ فارغ البالی کے ساتھ اللہ تعالی کی طرف متوجہ نہیں ہو پاتا، بلکہ اسے فکر معاش بے چین اور مضطرب رکھتا ہے، جبکہ ذکر و فکر کے لیے بقدر کفایت قوت ضروری ہے۔ اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم اجعل قوت آل محمد کفافا، اے اللہ محمد کی اولاد کا رزق بقدر کفایت فرما۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، کاد الفقر ان یکون کفرا، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اس میں فقر سے مراد ہے کہ آدمی ضروریات زندگی کے لیے مستر ہو، اور اگر اس شخص کا مطلوب ضرورت سے زائد مال حاصل کرنا ہے یا بقدر ضرورت مال پانا ہے، لیکن زائد ضرورت یا بقدر ضرورت مال سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس سے دین کا راستہ طے کرنے پر مدد ملے، تو اس صورت میں فقر کی حالت افضل اور اصلح ہے، اس لیے کہ اس صورت میں فقیر اور غنی دونوں حرص اور مال کی محبت میں برابر ہیں۔ اسی طرح وہ دونوں اس امر میں بھی برابر ہیں کہ ان میں سے کسی کا مقصد بھی دین پر مدد لینا نہیں ہے، اور نہ ان میں سے کوئی کسی معصیت سے متعرض ہے، لیکن ان دونوں میں ایک فرق ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس کے پاس موجود ہے وہ اس سے انس بھی رکھتا ہے، اسی طرح موجود مال کی محبت اس کے دل میں راسخ ہو جاتی ہے، وہ دنیا پر اطمینان کرنے لگتا ہے، اور جس کے پاس نہیں ہوتا وہ مجبوراً ہی صحیح دنیا سے کنارہ کش رہتا ہے۔ اس کے نزدیک دنیا ایک قید خانے کی طرح ہوتی ہے جس سے آزاد ہونا چاہتا ہے۔ اس مثال میں یہ دونوں شخص متعدد امور میں برابر ہیں، لیکن دنیا سے انس اور میل کے معاملے میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ ظاہر ہے جو شخص دنیا کی طرف مائل ہوگا اس کا دل دوسرے کی بنسبت سخت تر ہوگا، جس قدر اسے دنیا سے انسیت اور محبت ہوگی اسی قدر آخرت سے وحشت اور نفرت ہوگی۔ حدیث شریف میں ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی احبب من احببت فانک مفارق۔ روح القدس نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ جس سے چاہے محبت کر لے تو اس سے جدا ضرور ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت پہلے بھی گزری ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس حدیث میں یہ بتلایا گیا ہے کہ محبوب کا فراق بڑا جاں گسل اور شدید تر واقعہ ہوتا ہے، اس لیے تو ایسے شخص سے محبت کر جس سے جدا نہ ہونا پڑے، اور ایسا محبوب صرف اللہ تعالی ہی ہو سکتا ہے جو کبھی جدا نہ ہوگا، اور ایسے شے سے محبت نہ کر جسے ہر حال میں تجھ سے جدا ہونا ہے، اور وہ دنیا ہے۔ اگر تو نے دنیا سے محبت کی تو تجھے اللہ سے ملنا پسند نہیں ہوگا، اسی طرح تیری موت اس حال پر ہوگی جسے تو برا سمجھتا ہوگا، اور موت کی وجہ سے تیرا تعلق تیرے محبوب سے منقطع ہو جائے گا۔ پھر محبوب کی جدائی سے اسی قدر تکلیف ہوتی ہے جس قدر دل میں انس اور محبت ہوتی ہے۔ جسے دنیا میسر ہے وہ اس سے مانوس بھی ہے، ظاہر ہے اسے شخص کی بنسبت دنیا کی جدائی سے زیادہ تکلیف اور درد ہوگا جس کے پاس دنیا موجود ہی نہیں ہے، اگر وہ اس کی طلب پر حریص ہے۔ اس تفصیل سے ہمارا یہ مطلوب اچھی طرح واضح ہو چکا ہے کہ فقر ہی اشرف و افضل اور تمام مخلوق کے لیے مناسب تر ہے، الا یہ کہ دو مواقع اس سے مستثنیٰ کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ کسی کا غنا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے غنا کی طرح ہو کہ ان کے نزدیک مال کا وجود اور عدم دونوں برابر ہیں، یہ غنا زیادتی کا باعث بنتی ہے، یعنی اس کی وجہ سے فقراء اور مساکین کی دعائیں حاصل ہوتی ہیں اور ان کی ہمتیں عبادت میں مجتمع رکھنے کا شرف حاصل ہوتا ہے۔ اور دوسرا موقع جسے مستثنیٰ کیا جا سکتا ہے یہ ہے کہ آدمی قدر ضرورت بھی مفلس ہو۔ ایسے ہی فقر کے سلسلے میں یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے کہ کاد الفقر ان یکون کفر، قریب ہے کہ فقر کفر ہو جائے۔ اس فقر میں کوئی چیز نہیں ہے مگر اس وقت یہ فقر خیر ہو سکتا ہے جبکہ آدمی ضرورت کے بقدر رزق سے بقائے حیات میں مدد لے اور اس حیات کو کفر و معصیت میں بسر نہ کرے۔ اگر اس فقر میں مبتلا ہو کر وہ شخص مر جائے تو یہ بات اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ یہ فقر و غنا میں افضلیت کی بحث ہے۔ اب صرف یہ صورت رہ گئی ہے کہ ایک فقیر ایسا جو ہمتاً طلب میں مشغول ہو اور اس ایک کام کے سوا اس کے پاس دوسرا کوئی کام نہ ہو، دوسری طرف ایک ایسا غنی ہو جسے مال کی حرص فقیر کی بنسبت کم ہو اور نہ اس کی حفاظت میں اتنا منہمک ہو جتنا حریص مال نہ ملنے پر محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں کے حال میں اختلاف ہے۔ بظاہر ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو اللہ تعالی سے اسی قدر بعد ہوگا جس قدر وہ مال کے نہ ہونے سے تکلیف محسوس کریں گے، اور جس قدر درد کم ہوگا اسی قدر دوری بھی کم ہوگی۔
حالت فقر میں فقیر کے آداب۔ فقیر کے لیے کچھ باطنی اور کچھ ظاہری آداب ہیں، ان کا تعلق اس کے افعال سے بھی ہے اور لوگوں کے ساتھ اجتماع اور مخالطت سے بھی۔ ہر فقیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان آداب کی رعایت کرے۔ باطنی آداب۔ باطن کا ادب یہ ہے کہ اس حال کو دل سے مکروہ نہ جانے جس میں اسے مبتلا کیا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے فعل کو برا نہ سمجھے اس حیثیت سے کہ وہ اس کا فاعل ہے۔ نفس فعل یعنی فقر کو برا سمجھ سکتا ہے، جیسے پچھنے لگوانے والا پچھنے لگانے کے عمل کو اس لیے برا سمجھتا ہے کہ اس سے تکلیف ہوتی ہے، اس لیے برا نہیں سمجھتا کہ یہ پچھنے لگانے والے کا عمل ہے یا پچھنے لگانے والا برا ہے، بلکہ بسا اوقات اس کا احسان مند ہوتا ہے کہ یہ کم سے کم درجہ ہے اور فقیر کے لیے اس پر عمل کرنا واجب ہے اور اس کے خلاف پر عمل کرنا حرام ہے اور فقر کے ثواب کو ضائع کر دیتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد مبارک کے یہی معنی ہیں، یا معشر الفقراء اعطوا اللہ الرداء بقلوبکم تظفروا بثواب فقرکم الا فلا، اے گروہ فقراء تم اللہ کو اپنے دلوں سے رضامندی دو تاکہ اپنے فقر کا اجر و ثواب پاؤ، ورنہ نہیں۔ اس سے بلند تر درجہ یہ ہے کہ اپنے فقر پر راضی ہو، اور اس سے بھی اونچا درجہ یہ ہے کہ فقر کا طالب ہو اور اس سے خوش ہو۔ فقر کی طلب اور اسے پا کر خوش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ وہ مال کی آفات اور اس کے نقصانات سے واقف ہوتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی ذات پر پورا بھروسہ ہوتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ اسے اس کے حصے کا رزق ضرور ملے گا، ورنہ وہ ضرورت سے زیادہ طلب کرتا ہے اور نہ اسے پسند کرتا ہے کہ اس کے پاس مقدار ضرورت سے زائد مال ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی فقر سے عذاب بھی دیتا ہے اور ثواب بھی۔ اگر کسی فقر سے ثواب دینا منظور ہو تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں اور وہ اللہ تعالی کی اطاعت کرتا ہے، اپنے حال کا شکوہ نہیں کرتا بلکہ اللہ تعالی کا شکر ادا کرتا ہے اور اس نے اسے فقیر بنایا۔ اور کسی کو فقر کے ذریعے عذاب دیا جاتا ہے تو اس کی علامات یہ ہوتی ہیں کہ وہ بدخلق اور تند خو ہو جاتا ہے، اپنے رب کی اطاعت ترک کر کے اس کی نافرمانی کرتا ہے، اپنے حال پر شکوہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر فقیر اچھا نہیں ہوتا، بلکہ صرف وہ فقیر قابل تعریف ہوتا ہے جو اپنے فقر پر ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو اور اس کے ثمرات پر مطمئن ہو۔ یہ قول مشہور ہے کہ جب بندے کو دنیا کی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر اپنی ناراضگی اور ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہر فقیر اچھا نہیں ہوتا بلکہ صرف وہ فقیر قابل تعریف ہوتا ہے جو اپنے فقر پر ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہو اور اس کے ثمرات پر مطمئن ہو۔ یہ قول مشہور ہے کہ جب بندے کو دنیا کی کوئی چیز عطا کی جاتی ہے تو اسے کہا جاتا ہے کہ اسے تین باتوں کے ساتھ قبول کر: مصروفیت، فکر و تردد اور طول حساب۔ ظاہری ادب۔ فقیر کو جن ظاہری آداب کی رعایت کرنی چاہیے وہ یہ ہیں کہ کسی کے سامنے دست سوال دراز نہ کرے، اپنے ظاہر کو اچھا رکھے تاکہ لوگ ضرورت مند تصور نہ کریں، کسی سے اپنے حال کی شکایت نہ کرے، نہ اپنے افلاس کا مظاہرہ کرے بلکہ جہاں تک ممکن ہو اسے پوشیدہ رکھے، اور یہ بات بھی چھپائے کہ میں اپنا فقر پوشیدہ رکھتا ہوں۔ حدیث شریف میں ہے: ان اللہ یحب الفقیر المتعفف ابا العیال، اللہ تعالیٰ سوال نہ کرنے والے عیالدار فقیر کو دوست رکھتا ہے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، پارہ نمبر 3 رکوع نمبر 5 آیت نمبر 273۔ ناواقف ان کو تونگر خیال کرتا ہے ان کے سوال سے بچنے کی وجہ سے۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ
بہترین عمل احتیاج کی حالت میں تحمل ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ فقر کی پردہ پوشی کرنا نیکی کا خزانہ ہے۔ اعمال میں ادب یہ ہے کہ کسی مالدار کے سامنے اس لیے تواضع اور عاجزی نہ کرے کہ وہ صاحب ثروت ہے، بلکہ اس سے اکڑ کر رہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا ارشاد ہے کہ فقر کے لیے ثواب کی رغبت سے مالدار کا متواضع ہونا بہت عمدہ ہے، اور اس سے بھی عمدہ تر بات یہ ہے کہ فقیر غنی پر اللہ کے فضل پر بھروسہ کرتے ہوئے تکبر کرے۔ فقیر کا اگر یہ حال ہو تو یہ ایک بلند درجہ ہے، لیکن اس کا کم سے کم درجہ یہ ہے کہ نہ اغنیاء کے پاس بیٹھے اور نہ انہیں اپنے پاس بٹھانے کی آرزو کرے۔ طمع و حرص کے مبادی یہی چیزیں ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر فقیر مالداروں سے ملاقات کے لیے جائے تو سمجھو کہ وہ ریاکار ہے، اور بادشاہوں کے پاس جائے تو سمجھو کہ وہ چور ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ جب فقیر اغنیاء کی ہم نشینی اختیار کرتا ہے تو اس کا اعتماد مجروح ہو جاتا ہے، اور جب ان سے لالچ کرنے لگتا ہے تو آبرو کھو دیتا ہے، اور جب انہی میں بود و باش اختیار کر لیتا ہے تو گمراہ ہو جاتا ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ مالداروں کی خوشامد میں یا ان کی عطایا کی خاطر حق کہنے سے باز نہ رہے، بلکہ جو بات حق ہو وہی کہے، خواہ تمام دولت مند ناراض ہو جائیں۔ یہ بھی اعمال ہی کا ادب ہے کہ فقر کے باعث عبادت میں سستی نہ کرے، اور اگر کچھ مال بچ جائے تو اسے خرچ کرنے سے دریغ نہ کرے، کیونکہ غریب کا صدقہ یہی ہے، اور اسے اس معمولی صدقہ کا جس قدر اجر و ثواب ملتا ہے اسی قدر ثواب مالداروں کو بہت سا مال خرچ کرنے میں نہیں ملتا۔ حضرت زید ابن اسلم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدقہ کا ایک درہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک 1,00,000 درہموں سے افضل ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، رسول اللہ کس طرح؟ فرمایا، ایک شخص اپنے وسیع خزانے سے 1,00,000 درہم نکالتا ہے اور خیرات کرتا ہے، دوسرا شخص اپنے 2 درہموں میں سے 1 درہم خرچ کرتا ہے، اس کی ملکیت میں صرف یہی 2 درہم ہیں، اور خوشی خوشی ان میں سے 1 صدقہ کر دیتا ہے، یہ 1 درہم والا شخص 1,00,000 درہم والے سے بہتر ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت کتاب الزکوٰۃ میں بھی گزری ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فقیر کو چاہیے کہ وہ مال ذخیرہ نہ کرے، اول ضرورت سے زائد مال نہ لے، اگر مل جائے تو اسے اٹھا کر نہ رکھے بلکہ صدقہ کر دے۔ ذخیرہ کرنے کے 3 درجے، پھر ذخیرہ کرنے کے بھی 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ تو یہ ہے کہ 1 دن اور 1 رات کے لیے بھی ذخیرہ نہ کرے، یہ صدیقین کا درجہ ہے۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ 40 روز کے لیے ذخیرہ کرے، اس کے بعد کی مدت طول عمل میں داخل ہے۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے 40 دن کی مدت کا تعین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے 40 دن کی مدت متعین کی۔ اس سے علماء نے یہ مفہوم نکالا ہے کہ 40 دن تک زندہ رہنے کی توقع کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ متقین کا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ 1 سال کے لیے ذخیرہ کرے، یہ صالحین کا درجہ ہے اور ادنا درجہ ہے۔ 1 سال سے زیادہ عرصے کے لیے ذخیرہ کرنے والا عوام میں داخل ہے، خواص سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ صلحاء کی غنا یہ ہے کہ وہ 1 سال کی مدت کے لیے ذخیرہ کر لیں، اور خواص کی غنا یہ ہے کہ وہ 40 دن کے لیے ذخیرہ کر لیں۔ خواص میں جو لوگ انتہائی خاص ہیں ان کی غنا 1 دن 1 رات کے ذخیرے میں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات میں غذا اسی طرح تقسیم فرمایا کرتے تھے۔ بعض ازواج مطہرات کو سال بھر کی غذا عطا فرماتے تھے، بعض کو 40 دن کی اور بعض کو 1 دن 1 رات کی۔ 1 دن 1 رات کی غذا جن ازواج مطہرات کو ملا کرتی تھیں وہ یہ ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا۔
بلا طلب عطایا قبول کرنے میں فقیر کے آداب۔ اگر فقیر کے پاس کہیں سے کوئی ہدیہ وغیرہ آئے تو اسے چاہیے کہ وہ قبول کرنے سے پہلے 3 امور پر توجہ دے۔ ایک یہ کہ نفس مال کیسا ہے، دوسرے یہ کہ دینے والے کا مقصد کیا ہے، تیسرے یہ کہ لینے والے کی غرض کیا ہے۔ نفس سے مال پر توجہ دینے کا مطلب یہ دیکھنا ہے کہ وہ مال حلال ذرائع سے حاصل کیا ہوا ہے یا نہیں، اور تمام شبہات سے خالی ہے یا نہیں۔ اگر یقین ہو کہ مال جائز ہے اور ہر طرح کے شبہات سے خالی ہے تو قبول کر لے، ورنہ لینے سے منع کر دے۔ کتاب الحلال والحرام میں ہم اس موضوع پر تفصیل سے لکھ چکے ہیں۔ معطی کی اغراض۔ مال دینے والے کی کئی اغراض ہو سکتی ہیں۔ ہو سکتا ہے اس نے محض فقیر کا دل خوش کرنے اور اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے کچھ دیا ہو، یہ ہدیہ ہے، یا بنیت ثواب دیا ہو، یہ صدقہ اور زکوٰۃ ہے، یا شہرت، ناموری اور ریاکاری کے لیے دیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دینے والے کا مقصد محض ریا ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ریاکاری کے ساتھ اس کی دوسری اغراض بھی ہوں۔ جہاں تک ہدیے کا سوال ہے، اس کے قبول کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ ہدیہ قبول کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہدیہ دینے میں احسان کا پہلو پیش نظر نہ ہو۔ اگر یہ معلوم ہو جائے کہ ہدیے کے بعض اجزاء میں احسان ہے تو اسی قدر اجزاء واپس کر دے، باقی قبول کر لے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں گھی، پنیر اور مینڈھا ہدیے میں پیش کیا گیا۔ آپ نے گھی اور پنیر رکھ لیا اور مینڈھا واپس کر دیا۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے جس کو یعلی ابن مرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی منقول ہے کہ آپ بعض لوگوں کے ہدایہ قبول کر لیتے تھے اور بعض لوگوں کے ہدایہ واپس فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد حممت الا اتحب الامن قرشی او ثقفی او انصاری او دوسی۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے۔ میں نے ارادہ کیا ہے کہ میں قرشی، ثقفی، انصاری اور دوسی کے علاوہ کسی سے ہدیہ نہ لوں۔ بعض تابعین کا بھی یہی معمول رہا ہے۔ چنانچہ فتح موصلی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک تھیلی آئی جس میں 50 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا، ہم سے عطا نے حدیث بیان کی ہے، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کے پاس بغیر مانگے رزق آئے اور وہ اسے لوٹا دے تو گویا اللہ کو لوٹاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ روایت ان الفاظ میں نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے تھیلی لی، اس میں سے 1 درہم نکال کر رکھا، باقی درہم واپس کر دیے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ روایت بیان فرماتے تھے، لیکن ایک مرتبہ کسی شخص نے ان کی خدمت میں ایک تھیلی اور خراسان کے بنے ہوئے باریک کپڑوں کا ایک تھان پیش کیا۔ آپ نے اس شخص کا یہ ہدیہ لوٹا دیا اور فرمایا، جو شخص میری جگہ بیٹھے اور اس طرح کے ہدایہ قبول کرے وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کے پاس برائے نام بھی اجر و ثواب نہ ہوگا۔ حضرت حسن رحمۃ اللہ علیہ کے اس ارشاد سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عطایہ قبول کرنے کے باب میں عالم اور واعظ کا معاملہ سخت تر ہے۔ حضرت حسن اپنے رفقا کے ہدایہ قبول کر لیا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابراہیم التیمی اپنے ساتھیوں سے 1 درہم یا 2 درہم مانگ لیا کرتے تھے، لیکن اگر کوئی دوسرا شخص انہیں سینکڑوں درہم دیتا تو قبول نہ کرتے۔ بعض حضرات کا معمول یہ تھا کہ اگر کوئی 2 سنے کچھ دیتا تو وہ اس سے فرماتے کہ یہ چیز اپنے پاس رکھو اور یہ دیکھو کہ اب تمہارے دل میں میرے لیے کیا جگہ ہے۔ اگر میں تمہارے نزدیک پہلے سے افضل
قابل ہوں تو مجھ سے کہہ دینا، میں تمہارا ہدیہ قبول کر لوں گا، ورنہ انکار کر دوں گا۔ اور اس کی علامت یہ ہے کہ دینے والے پر ہدیہ واپس کر دینا گراں گزرے اور قبول کرنے پر خوش ہو اور اسے اپنے اوپر احسان تصور کرے۔ اگر ہدیہ لینے والے کو یہ علم ہو جائے کہ اس میں کسی قدر احسان کی آمیزش بھی ہے تو ہدیہ قبول کرنا مباح ہے، لیکن فقرائے صالحین کے نزدیک اس طرح کے ہدایہ قبول کرنے میں کراہت ہے۔ حضرت بشر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے سری سختی رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ کسی سے کچھ نہیں مانگا، سری سختی سے بھی اس لیے مانگا کہ میرے نزدیک ان کا زہد صحیح ہے۔ اگر کوئی چیز ان کے پاس سے چلی جاتی تھی تو اس پر خوش ہوتے تھے اور باقی رہتی تھی تو بددل رہا کرتے تھے، چنانچہ وہ جس بات کو پسند کرتے تھے میں اس پر ان کی مدد کرتا تھا۔ ایک خراسانی کچھ مال لے کر حضرت جنید بغدادی کے پاس آیا اور ان سے درخواست تھی کہ آپ اسے اپنے اوپر خرچ کریں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا فقراء میں تقسیم کر دوں گا۔ انہوں نے فرمایا میں یہ نہیں چاہتا کہ آپ فقراء میں تقسیم کریں۔ آپ نے فرمایا میں کب تک زندہ رہوں گا کہ اس مال کو اپنے اوپر صرف کروں؟ اس نے کہا میں یہ کب کہتا ہوں کہ آپ یہ مال سبزی اور سرکے میں خرچ کریں، بلکہ مٹھائی اور عمدہ چیزوں میں صرف کریں۔ حضرت جنید نے خراسانی کا ہدیہ قبول کر لیا۔ خراسانی نے کہا بغداد میں آپ سے زیادہ کسی نے مجھ پر احسان نہیں کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تیرے ہی جیسے شخص کے ہدایہ قبول کرنے چاہیے۔ صدقہ و زکوٰۃ، معطی کی ایک غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ ثواب کے لیے کچھ دے، ایسا مال صدقہ یا زکوٰۃ ہے۔ اگر کوئی شخص کسی فقیر کو اس طرح کا مال دیتا ہے تو اسے اپنے نفس کی صفات پر نظر ڈالنی چاہیے کہ وہ زکوٰۃ کا مستحق ہے یا نہیں۔ اگر استحقاق یقینی ہے تو کوئی مذائقہ نہیں، اور مشتبہ ہے تو یہ صورت محل شبہ میں ہے۔ اس کے احکام ہم کتاب الزکوٰۃ میں بیان کر چکے ہیں، اور اگر وہ مال صدقہ ہو اور دینے والا اس کے تدین کے پیش نظر دے رہا ہو تو فقیر کو اپنے باطن کی طرف دیکھنا چاہیے۔ اگر وہ چھپ کر کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس کے بارے میں اسے یہ یقین ہو کہ اس گناہ کا علم موتی کو ہو جائے تو وہ اس سے نفرت کرنے لگے اور اللہ تعالیٰ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے اسے صدقات نہ دے۔ اگر ایسا ہو تو یہ صدقہ قبول کرنا حرام ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کسی کو عالم یا علوی سمجھ کر کچھ دے اور وہ ایسا نہ ہو۔ اس صورت میں اگر وہ ہدیہ قبول کرے گا تو یہ جائز نہ ہوگا۔ طلب شہرت اور ریاکاری، معطی کی ایک غرض یہ ہو سکتی ہے کہ وہ طلب شہرت، ناموری اور ریاکاری کے لیے کسی کو کچھ دے۔ اس صورت میں فقیر کو چاہیے کہ اس کا دیا ہوا مال واپس کر دے اور اسے اس کے غلط مقصد میں کامیاب نہ ہونے دے۔ اگر قبول کرے گا تو اس کی غرض فاسد پر مددگار ہونا لازم آئے گا۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں اگر کوئی ہدیہ پیش کیا جاتا تو آپ اسے واپس کر دیتے اور فرماتے اگر مجھے یہ علم ہوتا کہ دینے والے اپنے عطایا کا تذکرہ بطور فخر نہیں کرتے ہیں تو میں قبول کر لیتا۔ ایک بزرگ کا یہی معمول تھا۔ بعض لوگوں نے انہیں ملامت کی اور ان کے اس فعل کو اچھا نہیں سمجھا کہ وہ خلوص سے دیے گئے ہدایا رد کر دیتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا کہ میں دینے والوں پر منفعت اور ان سے تعلق خاطر کی بنا پر ایسا کرتا ہوں کیونکہ وہ مال دے کر ذکر کر دیتے ہیں، اس طرح ان کا اجر و ثواب ضائع چلا جاتا ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ ان کا مال ضائع ہو۔